ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حروب الردہ کے بارے میں پڑھا تھا، دا وارز آف دا ردہ، اور اس میں نے بتایا تھا کہ کافی ساری ایک سیریز آف بیٹلز تھی، کافی ساری جنگیں ہوئی تھیں چھوٹی چھوٹی، جن کو حروب الردہ کہا جاتا ہے۔ اب ان ردہ وارز کے کافی سارے رزلٹس نکلے، جن میں سے ایک رزلٹ یہ تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی تھیں، انہوں نے ایک طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو پریپیئر کیا آنے والی جو بڑی جنگیں ہوں گی، جیسے کہ قادسیہ، جنگ یرموک کی جو بڑی بڑی رومن امپائر اور پرشین امپائر کے خلاف جو صحابہ اکرام کی جو جنگیں ہونا تھیں، اس کے لیے ایک طریقے سے یہ جو حروب الردہ تھے اس نے تیار کیا صحابہ اکرام کو کہ کس طریقے سے لڑنا ہے، کس طریقے سے اسٹریٹجیز بنانی ہے، اور کیسے ٹیکٹکس کو یوز کرنا ہے۔ ایک ملیٹریلی ان کو پریپیئر کیا ان حروب الردہ نے۔ ایک دوسرا رزلٹ جو اس کا نکلا وہ یہ کہ اس میں بہت بڑی بڑی صحابہ اکرام کی پرسنالٹیز کو نکھار کر کے لے کے آئیں، یہ جیسے کہ ہم جن کو آج تک جانتے ہیں، جن کے نام کو جیسے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے اتنی بہادری سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو جو انہوں نے جہاد میں لگایا ہے، جو انہوں نے اپنے آپ کو ان جنگوں میں لگایا ہے، وہ ہمارے لیے ایز این ایگزامپل بن گئے ہیں۔ ان کی پرسنالٹیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کر دیا کہ آج تک ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے کہ کس طریقے سے کہ مسلمان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے جنگ کے اندر، اور کس طریقے سے اس کو جنگ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اس کا آؤٹ کم تھا، رزلٹ تھا حروب الردہ کا۔ ایک اور جو رزلٹ نکلا اس کا وارز آف دا ردہ کا وہ یہ تھا کہ اٹ سیمنٹڈ دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آف دا اسلامک اسٹیٹ، یعنی کہ اس نے جو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی پرووائڈ کی تھی اسلامک اسٹیٹ کو، ایک یونیفائڈ خلافہ تھی کہ جس کا ایک ہی ہیڈ تھا، ایک ہی خلیفہ تھا، اور اس کے انڈر پوری امہ جو ہے ایز اے باڈی کام کرتی تھی۔ وہ جس چیز کا بھی جس کو حکم دیا کرتے تھے وہ وہی پرفارم کیا کرتے تھے، کسی کے اندر اختلاف نہیں تھا۔ اگر کوئی اختلاف آپس میں ہوتا بھی تھا تو وہ خلیفہ کی رائے کو پہلے رکھتے تھے، جس اجتہاد کو خلیفہ کرتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، وہی وہ ڈیسیجن مانتے تھے۔ اب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی چاہیں کیس میں دیکھ لیجئے کہ کتنے بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں جن کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے کنفرم کیا ہے کہ ہاں یہ رائے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس چیز کو بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف رکھ رہے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے سوچا کہ وہ ایک خلیفہ ہیں، وہ ایک لیڈر ہیں، وہ ایک اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں، اگر انہوں نے کوئی اجتہاد کیا ہے، کوئی ڈیسیجن کیا ہے، تو پھر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کے جو فیصلہ ہے اس کو سرخم تسلیم کروں، اس کو 100% ویسے ہی مانوں جیسے وہ حکم دے رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک یونیفائڈ خلافہ تھی، کہ ایک لیڈر تھا اور اس کے حکم پر پوری امہ جو تھی وہ سرخم تسلیم کری ہوئی تھی، جیسا وہ کہتے تھے ویسے ہی اس کے حکم کو بجا لاتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ایک محبت دی تھی، ایک اسٹرینتھ دی تھی، ایک یونٹی دی تھی ان کو، جس کی وجہ سے ان کو اتنی زیادہ کامیابی ملی ہے صرف 2-2.5 سال کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مسلمانوں کو۔ اور جو سب سے آخری اور سب سے بڑا اس کا جو رزلٹ نکلا تھا وہ یہ کہ پریزرویشن آف دا قرآن کو جو پریزرو کیا گیا ہے، اور جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ اس کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کو پریزرو کیا گیا، مصحف کے شیپ میں کس طریقے سے لایا گیا قرآن کو۔ ایک روایت ہے جس کو زید بن ثابت خود اس کے راوی ہیں، روایت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب تک قرآن کو ہم نے ایک جگہ گیدر نہیں کیا تھا۔ تو پھر ایک صحابی دوسرے صحابی ان سے سوال کرتے ہیں کیا اس وقت قرآن لکھا جا چکا تھا؟ آپ نے پریزرو تو نہیں کیا تھا، گیدر تو نہیں کیا تھا، کسی ایک جگہ پر اس کو اکٹھا تو نہیں کیا تھا کیا، لیکن لکھا جا چکا تھا اس وقت تک قرآن؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ہاں اس وقت تک لکھا جا چکا تھا قرآن جو ہے، لیکن وہ الگ الگ ٹکڑیوں میں لکھا ہوا تھا، الگ الگ جگہوں پر لکھا ہوا تھا، کسی ایک جگہ پر جمع نہیں تھا مصحف کی شیپ میں۔ اور وہ اگزامپل بھی دیتے ہیں سورۃ النساء کا کہ جب سورۃ النساء آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں لکھنے کا حکم دیا، اور کافی سارے صحابہ نے اس کو اپنے پاس لکھا تھا۔ تو ایگزامپل دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیں لکھنے کے لیے حکم دیتے تھے۔ ہم میں سے کچھ صحابہ جو پڑھے لکھے تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اچھے سے عربک کو، وہ لکھا کرتے تھے، اور پھر پروف ریڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لے کر کے آیا کرتے تھے، کروایا کرتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کنفرم کیا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ کسی ایک جگہ پر دو گتوں کے بیچ میں
مصحف کی شیپ میں قرآن موجود نہیں تھا، جمع نہیں تھا۔ اب اس کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں کہ کیا اس کے ریزنز تھے کیوں نہیں جمع کیا گیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ علماء اکرام نے اس کے الگ الگ ریزنز دیے ہیں، اور وہ ریزنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑا ریزن جو وہ لوگ دیتے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے اور مصحف کی اس وقت کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ کچھ بھی اگر پوچھنا ہوا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹلی جا کر کے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت پوچھنا ہو، کوئی صورت کے بارے میں پوچھنا، کچھ بھی اس کی ڈیٹیل تفسیر جاننا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ علماء اکرام نے یہ بھی ریزن دیا کہ اس وقت زیادہ تر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حفظ تھا قرآن، ان کو میموری میں تھا ان کی، اور حافظ تھے، تو اس وجہ سے کسی کو ضرورت نہیں پڑتی تھی بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے بڑا ریزن آتا ہے، جو سب سے بڑا ریزن زیادہ تر علماء اکرام دیتے ہیں وہ یہ کہ اس وقت تک جو قرآن ہے وہ پورا نازل نہیں ہوا تھا، وہ ابھی نازل ہو رہا تھا، قصوں میں نازل ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے اس کو ایک کتاب میں جس طریقے سے آج موجود ہے اس طریقے سے اس کو رکھنا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ ابھی پورا 100% اترا نہیں تھا۔ کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کون سی صورت کب کہاں پر آئے گی، کس صورت کے لیے ابھی کتنا اسپیس چھوڑنا ہے، کہ اس میں کتنی آیتیں اور نازل ہوں گی جو ایڈ آن کی جائیں گی اس میں بعد میں۔ تو یہ کافی سارے کمپلیکیشنز تھے جس کی وجہ سے قرآن کو کمپائل نہیں کیا گیا ایک جگہ پر۔ اب جب یہ حروب الردہ ہوئیں تو اس میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، جو مسیلمہ الکذاب کے خلاف ہوئی تھی۔ تو اس جنگ میں کافی یہ مسلمانوں کے لیے سخت جنگ تھی۔ اس میں صحابہ اکرام میں سے 70 حفاظ جو قراء تھے، حافظ قرآن تھے، ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا اس جنگ میں، جنگ یمامہ میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈالی، انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، نعوذ باللہ اگر ایسا ہوتا کہ جتنے بھی ہمارے حفاظ ہیں اگر وہ شہید ہو گئے یا اس جنگ میں شہید ہو گئے ہوتے تو نعوذ باللہ پھر ہمارا کیا ہوتا، قرآن کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ہمیں اس کو اکٹھا کرنے میں پریشانی ہو بہت زیادہ، اور ایک فتنہ نہ کھڑا ہو جائے ہمارے لیے، ایک مسلمان امت کے لیے۔ تو ان کو یہ آئیڈیا سجھایا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم قرآن کو جو حفاظ ہیں ان کے سینوں میں محفوظ ہے اور جہاں جہاں پر لکھا ہوا ہے اس سب کو ایک جگہ پر لا کر جمع کر دیا جائے، 2 گتوں کے شیپ میں، 2 گتوں کے بیچ میں لا کر جمع کر دیا جائے، مصحف کی شکل میں اس کو لے کر کے آیا جائے، جیسے کہ ایک کتاب ہوتی ہے، کوئی کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ آئیڈیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چیز کو ڈسکس کیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکس کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صاف صریح طور سے منع کر دیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اور عمر یہ تم کیا نیا کام کرنے کو کہہ رہے ہو مجھ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ ان کو منانے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، بہت پرسیو کرتے ہیں ان کو اس چیز کے لیے راضی کرنے کے لیے، ان کو امپورٹنس دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت اس کا ہونا، اور ہمارے لیے تو کوئی یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی، لیکن ہمارے بعد آنے والی جو جنریشن ہوگی وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی اگر یہ کام اس وقت نہیں کیا گیا تو۔ کچھ وقت بعد جب کہتے رہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے، اور بھی کچھ صحابہ جب اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں اس کی امپورٹنس کو، تو وہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں، اور پھر ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ شروع میں وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کے پیچھے لاجکس دیے، ریزننگز دی، اور ان کو منا لیا کسی بھی طریقے سے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان جاتے ہیں، اور پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کہتے ہیں کہ تم مجھے سجیسٹ کرو کہ اس کام کو کیسے انجام دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی 4 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قرآن حفظ کیا تھا۔ اس میں سے 4 میں سے ایک تھے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھے زید بن ثابت، اور ایک تھے ابو زید۔ اس میں سے جو زید بن ثابت تھے وہ سب سے نوجوان تھے۔ اب آپ سوچیں، نوجوان کی جو میموری ہوتی ہے وہ بھی بہت شارپ ہوتی ہے، اور ان کا جو حفظ کرنے کا جو ایک لیول ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اوروں کے مقابلے۔ تو وہ بہت زبردست حافظ تھے، حافظ قرآن تھے زید بن ثابت، اور یہ زید بن ثابت وہی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیبرو زبان یاد کرنے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہا تھا، اور انہوں نے صرف 7 دن کے اندر، کچھ روایتوں میں آتا ہے اور کچھ روایتوں میں آتا ہے میکسیمم 15 دن کے اندر ہی انہوں نے ہیبرو زبان سیکھ لی تھی۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ ان کا لیول آف جو ڈیڈیکیشن تھا کتنا زبردست تھا، اور ان کا جو پاور تھی کسی چیز کو یاد کرنے کی وہ کتنی زبردست تھی ان کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سجیشن تھا کہ زید بن ثابت کو یہ کام دیا جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، اور زید بن ثابت کو یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ آپ قرآن کو کمپائل کریں گے، آپ قرآن کو ایک جگہ پر لکھیں گے۔ اب ایک تو وہ خود ہی حافظ قرآن تھے،
لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اسی چیز پر ریلائی نہیں کیا کہ وہی حافظ قرآن بڑھیا ہیں، ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، نوجوان بھی ہیں، ان کی میموری بھی شارپ ہے، صرف انہی چیزوں پر نہیں، جتنا پاسبل ہو سکتا تھا اوتھینٹک رکھنے کا اس کی پوری کوشش کی گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا دیا مسجد میں کہ جس صحابی کے پاس بھی، جس شخص کے پاس بھی کچھ قرآن کا حصہ لکھا ہوا ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی پوچھ کر کے لکھا تھا یا سن کر کے لکھا تھا، اور پھر اس کی پروف ریڈنگ بھی کرائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو وہ اس کو لے کر کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 گواہ لے کر کے آئے جنہوں نے اس کو دیکھا ہو کہ ہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لکھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، تو اس چیز کی اوتھینٹسٹی کو بھی کلیئر کیا جائے۔ پھر اس کو لکھا جائے گا قرآن میں، اس کو پھر زید بن ثابت جو ہیں وہ کنفرم کریں گے کہ ہاں جو انہیں حفظ ہے وہ یہی آیتیں ہیں اور ان میں کوئی بھی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اتنے اوتھینٹیکیشن ٹیسٹ ہونے کے بعد جا کر کے اس کو کمپائل کیا گیا کہ ایک سب سے بہترین حافظ قرآن ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، حفظ کیا ہے قرآن، اس کے بعد اور جو صحابہ ہیں وہ لے کر کے آ رہے ہیں جن کے پاس جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ 2 پروف بھی لے کر کے آ رہے ہیں، اپنے 2 صحابیوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، 2 شخص کو لے کر کے آ رہے ہیں کہ ہاں یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس چیز کو لکھا تھا، اور ہم اس کے جو ہیں وہ گواہ ہیں، 2 گواہ لے کر کے آتے تھے۔ تو اتنے اوتھینٹیکیشن ٹیسٹ کے بعد جا کر کے اس کو قرآن میں انوالو کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر اس کی پروف ریڈنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد آج کے لوگ جو ہیں وہ اس پر سوال اٹھاتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں۔ بہت سے آپ کو ایک مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ مل جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے 100% ویسا نہیں ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، یہ صحابہ اکرام نے بعد میں لکھا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی زیر زبر، کیونکہ ہم انسان تھے وہ، اور انسانوں کے اندر یہ ایک بائی ڈیفالٹ غلطی کرنا، مسٹیک کرنا، تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسٹیک ضرور ہوئی ہے۔ یہ 100% اتھینٹک وہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، زیر زبر کی اس میں کوئی نہ کوئی کمی غلطی ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا، اور یہ ایک کنٹروورسی ہے جو آج تک چلتی ہے، آج کے زمانے میں بھی، ماڈرن ڈے میں بھی یہ کنٹروورسی ہے۔ تو اس کنٹروورسی میں زیادہ نہیں پڑتے ہوئے میں نے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا اس کا، کہ ایک حافظ قرآن کی ڈیوٹی لگائی گئی جو کہ سب سے زیادہ وائبرنٹ تھے، سب سے زیادہ شارپ میموری والے تھے، اور اس کے علاوہ پھر جتنے بھی صحابہ اکرام کو حضرت عمر نے عام اعلان کر دیا کہ آپ لوگ آئیے، آپ کے پاس اگر کچھ بھی حصہ ہے قرآن کا تو لا کر کے بتائیے، اور اپنے ساتھ 2 پروف لے کر کے آئیے، اس کو قرآن میں پھر زید بن ثابت دیکھیں گے کہ ہاں یہ وہی ہے تو اس کو انکلوڈ کیا جائے گا قرآن میں۔ تو یہ جب ہوا تو سارے صحابہ اکرام کے پاس، جس کے پاس بھی، کسی کے پاس اگر لکڑی پر لکھا ہوا تھا، چمڑے پر لکھا ہوا تھا یا پتھر پر لکھا ہوا تھا، وہ لوگ لے کر کے آئے، اور انہوں نے اپنے جو ان کے ساتھ 2 پروفs تھے ان کو بھی لے کر کے آتے تھے، تو اس کو انکلوڈ کیا جاتا تھا۔ زید بن ثابت اس کو کنفرم کرتے تھے۔ ایک قصہ کچھ روایتوں میں آتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں جو تھیں وہ خزیمہ ابن ثابت کے پاس تھیں۔ خزیمہ ابن ثابت الانصاری ایک صحابی ہیں، ان کے پاس تھیں وہ، اور جب وہ لے کر کے آئے تو ان کے پاس صرف ایک ہی پروف تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گواہ ان کے پاس ایک ہی تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی بھی دی کہ ہاں انہوں نے اس وقت لکھی تھی جب یہ نازل ہوئی تھی اور میں وہاں موجود تھا، لیکن دوسرا گواہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو ان کے دوسرے گواہ ہونے کے بھی پیچھے بڑی زبردست ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی یہودی سے کچھ قرضہ لیا تھا، اور وہ قرضہ کچھ اس کی مدت تھی کہ اتنے وقت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا دیں گے، لیکن وہ یہودی اپنے جو طے شدہ وقت تھا اس وقت سے پہلے بھی آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ لاؤ میرے پیسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو مدت بھی پوری نہیں ہوئی ہے، جو ایک ٹائم پیریڈ تھا اس ٹائم پیریڈ پر ہی لوٹاؤں گا، جو میں نے کہا تھا کہ مان لیں اگر 6 مہینے کہے تھے تو ابھی تو صرف 2 مہینے ہوئے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں، تو وہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو 2 ہی مہینے کا کہا تھا، اب 2 مہینے ہو گئے، لاؤ میرا پیسہ واپس کرو۔ تو اس وقت خزیمہ ابن ثابت الانصاری وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تو کیوں جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو کہا تھا کہ 6 مہینے کا وقت دیا تھا، اور 6 مہینے کے بعد ہی تیرا وقت پورا ہوگا، اور تو جھوٹ بول رہا ہے یہاں کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگا رہا ہے۔ تو اب وہ یہودی جو تھا وہ گھبرا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس وقت 6 مہینے کا ہی کانٹریکٹ کیا تھا۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہاں پر موجود جو گواہ تھے وہ اس میں خزیمہ ابن ثابت اس وقت موجود بھی نہیں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیسہ لیا تھا۔ تو جب وہ یہودی چلا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ خزیمہ، تم تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے وہاں پر، تم نے پھر گواہی کیسے دی؟ تمہیں کیسے پتہ کہ اس نے 6 مہینے کا کہا تھا، اس کانٹریکٹ میں 6 مہینے کا لکھا گیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزیمہ ابن ثابت جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں آپ کی صداقت پر ایمان لے کر کے آیا ہوں، میں اس بات پر ایمان لے کر کے آیا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اتنی بڑی بات پر میں ایمان لے آیا تو مجھے آپ کی صداقت پر بالکل بھی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کا وہ ٹائم دیا تھا، ٹائم پیریڈ تھا، تو اللہ کی قسم 6 مہینے کا ہوگا، اس سے ایک بھی دن کم نہیں ہوگا، اور آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، اور آپ صادق الامین ہیں، آپ کی بات پر تو ہمیں یقین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہتے ہیں کہ خزیمہ ابن ثابت کی گواہی، ایک شخص کی گواہی 2 گواہیاں کنسیڈر کی جائیں گی خزیمہ کی۔ تو وہاں پر دیکھیے کتنے سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ خزیمہ کی گواہی 1 کی جگہ 2 شمار کی جائیں گی۔ تو جب یہ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیاتیں تھیں، ان کے لیے جب گواہ کی ضرورت پڑ رہی تھی، ایک ہی گواہ تھے صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خزیمہ کی گواہی جو ہے 1 نہیں 2 کنسیڈر ہوں گی، تو خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو بھی کنسیڈر کیا گیا، اور حضرت عثمان اور حضرت خزیمہ ملا کر کے 2 ہو گئے وہ گواہ ملا کر کے، اور پھر وہ سورۃ توبہ کی آیتیں جو ہیں وہ انکلوڈ کی گئیں اس کے اندر بھی۔ تو یہ پورا ایک پروسیس تھا اس قرآن کو کمپائل کرنے کا، ایک مصحف کی شیپ میں لانے کا، ایک مصحف کی فارم میں لانے کا، جس کا آئیڈیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجایا، اور جس پر عمل جو تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، کیونکہ وہی خلیفہ تھے، انہی کو ڈیسیجن لینا تھا، تو انہوں نے وہ ڈیسیجن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام ان کے ذریعے ان کے دور خلافت میں ان سے لیا۔ اب یہ جو مصحف تھا وہ جب تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے ان کے پاس رہا، پھر انہوں نے اپنی وفات کے وقت، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا تھا، تو انہوں نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا ان کی پوری دور خلافت میں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تب تک کسی ایک کو خلیفہ چنا نہیں گیا تھا، انہوں نے ایک 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ ان میں سے ہی آپس میں چن لینا۔ تو ان کی وفات تک کوئی خلیفہ ایک چنا نہیں گیا تھا، تو وہ ان کی ہی پوزیشن میں رہی وہ چیز، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو وہ ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں ان کو دے دیا گیا، ان کے پاس چلا گیا وہ قرآن، اور پھر کافی وقت تک انہی کے پاس رہا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ضرورت پڑی، جب یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ لوگ الگ الگ ڈائلیکٹ سے پڑھ رہے تھے قرآن کو، الگ الگ قرأت سے پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر جب انہوں نے کمپائل کرایا دوبارہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کافی ساری کاپیز بنوا کر کے بٹوائی ہیں وہ عرب کے باہر، اور سارے جو گورنرز تھے ان تک پہنچائیں، اور ان سے کہا کہ آپ ان کی کاپیز بنا کر کے اس کو پھر بانٹیے، آپ اور جگہوں پر اپنے جو آپ کی اسٹیٹ ہے اس میں بانٹیے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ مصحف تھا، اسی کو دیکھ کر کے اس کی 7 کاپیز بنائی گئی تھیں۔ پھر یہ مصحف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی پاس رہا، اور ان کی وفات تک ان کے پاس تھا۔ ان کی وفات کے بعد مروان بن حکم ایک گورنر تھا، مدینہ کا یہ گورنر تھا، اس نے وہ مصحف لے لیا اور اس مصحف کو ختم کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا اس مصحف کو۔ اب اگر آج کی ڈیٹ میں بات کی جائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور کا کوئی بھی مصحف آج اوتھینٹیکلی موجود نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں کو یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب سی لگے گی، کیونکہ انہوں نے تو سنا ہوا ہے کہ جو ٹاپ کاپی میوزیم ہے ٹرکی میں، وہاں پر کافی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ان کے ہاتھوں سے جو لکھا ہوا تھا، ان کے دور خلافت میں جو لکھا گیا تھا مصحف وہ موجود ہے، اور کچھ میں آتا ہے کہ تشکنت میں ایک عثمانی قرآن رکھا ہوا ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے جب ان کی شہادت ہوئی ہے، اور اس پر خون بھی لگا ہوا ہے ان پیجز پر۔ وہ اوتھینٹکلی کہیں پر بھی پروف نہیں ہے، صرف وہ واٹس ایپ پر اور میڈیا پر، انٹرنیٹ پر ہی اس کو وائرل کیا گیا ہے۔ شاید اس لیے وائرل کیا گیا ہوگا کہ مسلمانوں کے جذبات اس میں آ کر کے اٹیچ ہو جائیں اور اس کو دیکھنے لوگ زیادہ آئیں، اس کی وجہ سے ان کی جو کمائی ہے وہ بہت زیادہ کمائی ہو۔ کسی بھی قرآن کی اگر کاربن ڈیٹنگ کی جائے، جتنے بھی آج دنیا میں قرآن موجود ہیں پرانے سے پرانا، اس میں کوئی بھی اگر کاربن ڈیٹنگ کی جاتی ہے تو کوئی بھی بنو امیہ کے دور تک تو آتا ہے کہ جس وقت بنو امیہ کا دور ملوکیت چل رہا تھا، اس وقت کے بہت سارے قرآن ملتے ہیں ہمیں کاربن ڈیٹنگ کے تھرو۔ کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں ایک ٹیکنیک ہے یہ، جو اس میں جس سیاہی سے لکھا ہوا ہوتا ہے اس سیاہی کو ڈیٹ بیک کیا جاتا ہے کہ یہ کم سے کم کتنے سال پہلے لکھی گئی ہوگی۔ تو موسٹ ایکسٹریم پر جا کر کے اگر دیکھیں گے تو بنو امیہ کا جو دور ملوکیت تھا اس وقت کے لکھے ہوئے قرآن پاک ہمیں ملتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا قرآن نہیں ہے اوتھینٹکلی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو سب سے پہلے ہی لکھا گیا، یا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لکھوائے گئے، یا پھر بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے یہ قرآن پاک، تو وہ کوئی بھی اوتھینٹکلی پروف نہیں ہے کہ ہاں یہ انہوں نے ہی لکھا ہے۔
تو یہ تھا واقعہ پورا قرآن کمپائلیشن کا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسپائر کیا اس چیز کے لیے، اس آئیڈیا کے لیے، اور پھر انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات بتائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو اس فیصلے کو عمل میں لایا گیا، اور یہ قرآن جو ہے ایک کمپائل کیا گیا، ایک مصحف کی شکل میں کمپائل کیا گیا، اور یہ امت کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی بڑا کام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں لیا۔ آج کی کلاس کے لیے بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہوگی وہ ہماری اس سیریز کی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بایوگرافی چل رہی ہے، انشاءاللہ وہ آخری کلاس ہوگی۔ اس میں ہم انشاءاللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی کس طریقے سے ان کی وفات ہوئی، وہ ان کی وفات کے آخری جو چند لمحات تھے وہ، اور انشاءاللہ کہ کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلا خلیفہ چنا گیا، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہماری بایوگرافی کی سیریز ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اختتام پر پہنچے گی انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے، اور مجھے کہنے سے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔